السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. واحد اطفی بھی حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین. یہ بچی جس بھائی کے ہے وہ اپنے پاس بٹھا کر رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 29واں پارہ ہے سورۃ نوح. سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام
آدم علیہ السلام کے بعد معروف انبیاء میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کتنی نسلیں گزری جن کے بعد نوح علیہ السلام آئے، تو اللہ ہی جانتا۔ آدم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی تھی وہ عقیدہ توحید پر تھی، کیونکہ اس وقت دنیا میں شرک نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آدم علیہ السلام کی اولاد اس طریقے پر چلتی رہی جو ان کے والد محترم نے ان کو سکھایا۔ سب سے پہلے نبی نے ان کو جو بات بتائی عقیدہ توحید پر تھے۔ بعد میں عدو مبین شیطان کھلم کھلا دشمن، اس نے ایک کام کیا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ جس طرح نیک لوگوں کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی خاطر، اور یہ ایمان کی نشانی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو کسی سے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو کسی سے اللہ کے لیے۔ تو ان لوگوں نے ان 5 بزرگوں کے ساتھ، جن کا نام قرآن فرقان حمید میں اسی سورہ نوح میں لیا گیا، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی قبروں کے پاس لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، ان کو یاد کرتے رہے کہ کیسے ان کا ہمارے ساتھ وقت گزرتا تھا، کتنے اچھے آدمی تھے، بس انہیں کتنی بات تھی۔ شیطان ان کے پاس انسانی روح میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس طرح کرو کہ پتھر کا مجسمہ بنا کر ان کا سامنے رکھ لو اور ان کی شکل کو دیکھ دیکھ کر اپنی یادیں تازہ کر دو۔ یہ بالکل ایسے جیسے آج کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تصویر دکان پر لگا لی، گھر میں لگا لی۔ یہ محبت کی دلیل اس کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، الٹا غم تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے 3 دن سوگ کے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ بھول جائیں تاکہ ٹینشن نہ ہو، لیکن یہ تصویریں بنا کر ان کی رکھ کر وہ ان کو غم کو تازہ کرتے رہتے، اپنا نقصان کرتے۔ اور شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان کے بت بنا کر سامنے رکھ لو، ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کر اپنے دل ٹھنڈے کرتے رہتے۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے۔ اب جس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دیا تھا شیطان نے، اسی طرح یہاں بھی نیک لوگوں کو دھوکہ دیا۔ بیٹھتا وہ سیدھے راستے پر ہے، یہ یاد رکھو۔ صراط مستقیم سے بندوں کو رسید کر لے جاتا غلط راستے میں، شارٹ کٹ کے بہانے۔ میں تمہیں بائی پاس ایک شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں اللہ تک پہنچنے کا، اور وہیں پر دھوکہ دے دیتا۔ اب کیا کیا اس نے؟ ایک نسل تو ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے کلیجے ٹھنڈے کرتی رہی، اگلی نسل آئی اس کو اس نے پٹی پڑھائی، یہ جو ہمارے باپ دادا ان کو سامنے رکھ کر دیکھتے تھے، آخر ان میں کوئی کشوت ہے نا، کوئی کرامت ہے نا، کوئی ان میں اللہ اکبر کچھ نہ کچھ ہے تو یہ رکھتے تھے۔ اب شیطان نے ان کی پوجا پاٹ شروع کرا دی۔ تو تاریخ انسانی میں سب سے پہلے پوجے جانے والے یہ 5 تن تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر۔ یہ نام قرآن مجید فرقان میں کسی صورت نوح کے اندر آئے۔ اب جب پوجا پاٹ شروع ہوئی، اب اللہ رب العزت کی طرف سے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہی کی قوم تھی، ساری برادری، خاندان، قبیلہ قبیلہ تو ایک ہی تھا۔ تو نوح علیہ السلام قوم میں آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ نوح ہے 29واں پارہ، انا ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قوم، ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، تاکہ وہ ڈرا دیں اپنی قوم کو قبل اس کے کہ ان یاتیہم عذاب علیم، ان پر دردناک عذاب کہیں نہ آ جائے شرک کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے شرک ایک ایسا جرم ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو للکارنا ایسا جرم ہے کہ اس سے عذاب علیم آنے کا، دردناک عذاب کا خطرہ پڑ جاتا۔ تو اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے حجت پوری ہو جائے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔
اعلیٰ انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم. مبلغ اور داعی کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو مائل بھی کرے اپنی طرف. ہم بحثوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل سے مائل نہیں کرتے. کردار بھی اچھا دے، اخلاق بھی اچھا دے، گفتگو کا انداز بھی اچھا ہو. یہ نہیں ہو کافرو ہو مشرکو ہو، اس طرح سے نہیں کوئی سمجھے گا. تو یا قومی میم کے نیچے زیر یا متکلم کے دلیل اے میری قوم، یعنی اپنائیت والا انداز ہے نا، محبت والا انداز. وہ پنجتن کو پوچھ رہے ہیں اور وہ کیا فرما رہا ہے؟ اے میری قوم. اللہ اکبر. اب کیا کیا نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھول کھول کر تمہارے لیے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا. میں بات گول مول نہیں کر رہا کہ پتہ ہی نہ چلے. ہم یہاں پر حکمت اس کو سمجھتے ہیں کہ اصل بات گول کر لو، اس کا پتہ ہی نہ چلے، اور کیا کر دو جی بس جی ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. یہ حق نہیں ادا، کھول کر واضح طور پر ڈرانا ہے. تو میں کھول کھول کر ڈرانے کے لیے آیا. اور کیا دعوت ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی یہی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت. عبادت کی بہترین ڈیفینیشن التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں. التحیات للہ میری قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے. قولی عبادت، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں. بات کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. تو زبان کی جتنی عبادتیں ہیں، دعا کرنا، مشکل میں پکارنا، فریاد کرنا، آہذاری کرنا، ورد وظیفہ نعرہ، یہ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. والصلوات بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، جہاد، جس سجدہ، رکوع، قیام، اللہ اکبر، یعنی جس عبادت میں جسم استعمال ہوتا ہے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ. والطیبات اور مالی عبادت، نظر نیاز، صدقہ خیرات، لنگر سبیل، منت منوتی، یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے. اب کسی اور کے لیے بچا نہیں کچھ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن فرقان حمید میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے صرف سہ روزہ نہیں، ایک چلہ نہیں، 4 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، جینا مرنا اللہ کے لیے. التحیات کو دیکھ لیں اور ادھر اس آیت کو دیکھ لیں، اس سے ہمیں عبادت کا پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی انسان کی اللہ کی عبادت ہے. کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان جنات کو پیدا ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی عبادت کے لیے. تو ان اعبدوا اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو. واتقوا، اس اللہ سے ڈرو. اے پنجتن سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ زندہ رب کو چھوڑ کر ان سے ڈرتے ہو جو فوت ہو گئے. واطیعون، میری اطاعت کرو. اللہ کی عبادت کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا. اس اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا. اس کے لیے میری اطاعت کرو. اطاعت ہوتی ہے دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ. اتباع ہوتی ہے کہ جس طرح وہ کر رہا ہے اسی طرح سے کرتے چلے جانا. اب ہو سکتا ہے شاید ظاہر طور پر تو یہ اس طرح عمل کر رہا ہے لیکن دل سے نہ کر رہا ہو. اطاعت میں دل سے بھی کرنا، خلوص کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیں، یہ ہوتی اطاعت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے فرمایا اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ جب اللہ کی عبادت کرو گے، اس اللہ سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم پر جو وہ عذاب آنے والا ہے شرک کی وجہ سے، وہ عذاب ایک مدت کے لیے ٹل جائے گا. اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے، شرک کو چھوڑ دینے سے اللہ کے عذاب واپس چلے جایا کرتے. دیکھیں نا یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھتے ہی فوراً گڑ گڑائے، عاجزی کی، تو ساری قوم میدان میں نکل آئی، عورتیں، مرد، بچے، جانور تک لے کر آ گئے. جب عاجزی کی اللہ نے آیا ہوا عذاب واپس کر.
تو فرمایا نوح علیہ السلام نے ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا جو عذاب ہے اس کی طرف سے آیا وہ جو وقت ہے، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آتا ہے تو وہ کوئی اس کو دنیا کا مائی کا لال مؤخر نہیں کر سکتا، اس کو ٹال نہیں سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو میری اس بات پر عمل کرو۔ اب نوح علیہ السلام نے دعوت دی، کتنے عرصہ؟ سورہ عنکبوت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال، 9.5 صدیاں دعوت دی، قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ صرف یہی بات تھی۔ اب مجھے بتائیں ان میں کہیں کسی کو گالی دی گئی ہے، کسی کی توہین کی گئی ہے؟ جب بھی کوئی توحید کی دعوت دینے والا اللہ کی توحید کی بات کرے گا اور کہے گا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، فوراً ہم ٹھوک کر میدان میں آ جائیں گے، اس نے ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر دی، یعنی ہمارا دال دلیا چل رہا تھا وہ روکنے کے لیے آ گیا، ہماری مارکیٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آ گیا، ہماری دکانداری خراب کرنے کے لیے یہ شخص آ گیا۔ اصل میں ان کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، ان کو حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اب نوح علیہ السلام رزلٹ دے رہے ہیں، 950 سال کے بعد قالا، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلا و نہارا، 1 دن 2 دن نہیں، راتوں کو بھی دی، دن کو بھی دی، نانا نے راتیں چھوڑی، راتوں کو بھی جلسہ عام میں خطاب کیا، مجمع عام کے اندر خطاب کیا۔ دن تھا جہاں پر یہ کہیں کھیل کود رہے تھے، وہاں پر بھی میں پہنچ گیا، ان کو جا کر میلوں میں سمجھایا، ان کو ٹھیلوں میں سمجھایا، ان کو گلی کوچوں میں سمجھایا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر سمجھایا۔ لیکن اے اللہ فلم یزدہم دعائی، میں نے جتنا ان کو بلایا، جتنی تیری طرف دعوت دی، الا فرارا، یہ اتنا ہی بھاگتے ہیں۔ قوم کا مزاج عجیب ہے نا، فراڈی ہو، ایک ڈگڈگی بجائے لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھیں، بندر کا تماشا ہو، لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھیں، ایک مجرا کرنے والی مجرا کرے، لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں، کس طرح اسلام آباد میں ٹھٹ لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ریچھ کتے کی لڑائی ہو، کہاں کہاں سے چپوں سے دیہاتوں سے لوگ وہاں پر ٹریکٹروں ٹرالیوں پر بسوں اسپیشل بسیں کر کے وہاں پہنچے، لیکن جو حق بیان کرنے والا ہے اللہ اکبر نہیں، وہ جتنا بلا رہا ہے ان کی خیر خائی کر رہا ہے، اللہ فرارا، اتنا دور بھاگتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک دائی مبلغ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ راہ ہے، کانٹوں والی راہ ہے، اس راہ پر چلتے ہوئے تمہارے راستے میں کوئی پھول نہیں برسائے گا، یہاں پر تو پتھر پڑیں گے، یہاں کانٹے بچھائے جائیں گے، کڑے کھودے جائیں گے، کوڑے ڈالے جائیں گے، اوجریاں ڈالی جائیں گی، اللہ اکبر، بیٹیوں کو طلاقیں دی جائیں گی، یہاں پر تو اللہ اکبر آروں سے چیر دیا جاتا ہے، یہ تو وہ راہ ہے تیل کو ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ تو وہ راہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لوہے کی تیز نوکدار کنگھیاں جسم میں گوشت میں چبو کر ہڈی تک گوشت کو چیر دیا جاتا تھا، کمر پر اللہ اکبر بندے چڑھ کے کھڑے ہو جاتے اور دہتے انگاروں کے اوپر کمر کے بل لٹا دیا گیا۔ یہ تو وہ راستہ، اس راستے پر چلنے کے لیے ایمان چاہیے، بس صرف ایمان۔ جس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی وہ پھر برادری کچھ کہتی رہے، رشتہ دار کچھ کہتے رہے، محلے والے کچھ کہتے رہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا، اب اللہ اکبر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ہم اس دین سے ہٹ نہیں سکتے۔ ان کے ایمان اتنے کچے کمزور اور بوتے نہیں ہوتے، تھوڑی سی تکلیف آئی یا کسی نے تانا دے دیا تو لگ گئے شرک والی راہ کے اوپر، برادری کو بھی راضی کرنے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچتے کہ قیامت والا دن اللہ کیا کہے گا، حشر کے میدان میں رسوائی ہو جائے گی، اس رسوائی کا خیال نہیں ہے۔ دنیا کی رسوائی کا بڑا خیال ہے، میرا افسر کیا کہے گا، اور قیامت والے دن اللہ کی ہاں رسوائی ہو جائے، وہ اس وقت کیا بنے۔ دوسرے نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ اب ایک دائی جب پریشان ہوگا، لوگوں کو اخلاص سے سمجھا رہا ہے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ایک مریض سے کہے بغیر فیس لیے مفت میں مشورہ دے کہ تمہاری آنکھیں پیلی ہو چکی ہیں، ہلکے پڑ چکے ہیں، طبیعت تمہاری خراب ہے، اپنا ٹیسٹ کراؤ، وہ کہے چل چل۔ اب بتائیں اس کے دل پر کیا بیتے گی؟
میں نے جان بوجھ کے یہ فکرہ بولا تھا کہ آپ کو دوسرے آدمی کا ایک ہے جی میں نہیں مانتا، ایک ہے چپ کر جانا لیکن میں ٹیسٹ نہیں کرواتا، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے آگے سے کہنا اچھا جی اچھا، اور ایک ہے چل چل، یعنی کیا مطلب اس کو الٹا جھٹلا رہا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی بات۔ اب بتائیں اس شخص کے دائی کو اتنا دل گھٹا رکھنا چاہیے کہ آگے سے پتھر پڑے تو کام چھوڑ نہ دے، یہ لے اللہ اپنا کام دین کا سنبھال مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایسے کچے ایمان والے اللہ کو نہیں چاہیے۔ اس راہ پر چلے ہیں تو استقامت کے ساتھ چلیں، پھر دنیاوی مفادات کو نہیں، پھر اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھیں۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال پتھر کھا کے کس کے آگے اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں؟ یا ربی، اپنے رب کے سامنے، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اللہ اکبر، رب کے ساتھ ہی تو باتیں کرنی ہے نا، رب کے آگے دکھڑے کھولنے ہیں، اسی کو ہی بتانا ہے، ایک ایک کو شکوا نہیں کرنا۔ اے میرے رب، میں نے راتوں کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، لیکن فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، جتنا سمجھاتا گیا یہ اتنا بھاگتے گئے۔ وانی کلما دعوتہم، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لتغفر لہم، ان کے فائدے کی دعوت دی تاکہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں، پتہ کیا کیا انہوں نے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں ادھر تقریر شروع کرتا یہ کانوں میں انگلیاں ڈال، میں ادھر بات شروع کرتا یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، آواز نہ آئے اس کی۔ آج بھی ایسے کرتے ہیں، جہاں توحید کی بات ہو تھانے فون کر دیا، سپیکر بند کرواؤ جی کا۔ اس وقت پرانے طریقے تھے، آج نئے طریقے، اس کی آواز نہ آئے باہر۔ کیوں؟ دکانداری جو جاتی ہے، مارکیٹ ٹھنڈی ہو جائے گی، مریدیاں بھاگ جائیں گے، قرآن حدیث کی سمجھ آ جائے گی۔ شیطان تو وہی پرانا ہے نا، گنیا تو نہیں ہے نا، تو طریقہ واردات بھی اس کا وہی ہے۔ اس وقت بھی مجھے بتا دیں پورے قرآن کو پڑھ کے کس پیغمبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا کون نے؟ کوئی ایک پیغمبر ہے؟ جو بھی آیا اس کے راستے میں رکاوٹیں ہی ڈالی ہیں، ان کی اپنی قوم نے رکاوٹیں ڈالی، کسی کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا ہوا۔ ایک داعی اور مبلغ یہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ میں توحید کی بات کروں گا لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اب میں نے جب بھی ان کو دعوت دی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چہرے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہابی کا منہ نظر نہ آئے۔ اب سے تقریباً 100 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ جس نے کسی وہابی کا منہ دیکھ لیا 40 دن ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کتا مسجد میں گھس ہے کوئی بات نہیں، وہابی آ گیا ہماری مسجد میں، صفیں باہر پھینک دو، فرش دھونا ہے، پلید ہو گئی مسجد۔ پریشان نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی ہے۔ نوح علیہ السلام سے بھی یہی سلوک کیا، کانوں میں انگلیاں، چہرے پر کپڑا، پیغمبر کا چہرہ نہ دیکھیں، پیغمبر کا چہرہ نہ دیکھیں، اندازہ رکھیں۔ ہم شکل دیکھنے ہی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ضد تعصب کے اندر تکبر میں انتہا کو پہنچ گئے، اکڑ تھی، مغروری تھی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے کھلم کھلا بھی ان کو مجمع عام کے اندر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، اللہ ان کے اس کام کے باوجود کہ میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، چہرے پر کپڑا ڈالتے، میں نے پھر بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑا، پھر بھی کھلم کھلا ڈراتا رہا، ڈسہارڈ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اے اللہ انی اعلنت لہم، میں نے کھلم کھلا علی الاعلان ہی ان کو سمجھایا مجمع عام میں، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ایک ایک کے گھر جا کر تنہائی میں بھی سمجھایا۔ بعض کا 4 آدمیوں میں بیٹھا ہوتا نا آدمی تو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے لوگ کیا کہیں گے وہ نہیں مانتا، چلو تنہائی میں بھی ایک ایک علیحدہ علیحدہ مل کر کے سمجھایا کہ چلو اب تو باز آ جاؤ تم اللہ کی نافرمانی سے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے یہ کہا انہیں کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مال بھی دے گا، مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور اولادیں بھی تمہیں زیادہ دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہیں باغات بھی تمہیں عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بھی بہا دے گا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہاری معیشت بھی درست کر دے گا۔
یہ بات آج کے ماہرین اقتصادیات کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ کہتے ہیں امریکہ کو راضی کر لو، قرضے بھی ملیں گے، قرضے بھی ملیں گے، قرضے بھی معاف ہو جائیں گے، بہت کچھ ملے گا۔ یورپی یونین کو راضی کر لو، انڈیا کو راضی کر لو، کاروبار ہی کاروبار، تجارت ہی تجارت۔ پوری کائنات کے شہنشاہ کو راضی کریں گے، وہ کچھ نہیں دے گا، بھوکا مار دے گا۔ مسئلہ سمجھنا چاہیں اللہ، مسئلہ توحید سمجھ میں تو آ سکتا ہے، دل میں بت خانہ ہو تو کیا کریے۔ سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن پہلے بت کھرچنے پڑے۔ تو جب تم رب کی توحید کو مانو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہا دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اپنے وقار کا بڑا خیال ہے، کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے وقار کا خیال نہیں؟ تمہاری توہین ہو جائے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ، توہین عدالت کا کیس، اگر جج کی بے حرمتی کر دی، ملک کے لیڈروں کی اگر بے حرمتی کرے تو اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ، پوری کائنات کے شہنشاہ کا شریک بنا رہے ہو، اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ کے وقار کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ اپنی عزت کا بڑا خیال ہے، اللہ کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اللہ نے تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ کتنے اللہ اکبر انداز سے تمہیں ماں کے پیٹوں کے اندر پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ سبع سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان اس اللہ نے پیدا کر دیے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس آسمانوں میں اللہ رب العزت نے بطور اللہ اکبر اس چاند کو روشن کر دیا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چمکدار بنا دیا اس اللہ تبارک و تعالی نے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات دی۔ ویعیدکم فیہا، اور اسی زمین میں تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ویخرجکم اخراجا، قیامت والے دن یہیں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا۔ دیکھو کس طرح سے اس اللہ رب العزت نے تمہیں زمین پر چلنے کے مواقع عطا کیے۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے کھلے راستوں کے اوپر چلو اور تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، چہرے پر کپڑا ڈال رہے ہیں، بات سننے کو تیار نہیں، جتنا بلاتے ہیں بھاگتے ہیں، پیغمبر پھر بھی ان کو خیر خانہ انداز سے سمجھا رہا ہے۔ کام نہیں چھوڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا اس راہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قال نوح ربی، یہ ساری دعوت دے کر نوح علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی۔ کتنا یہ میں نے خطبہ کیوں، یہ ابراہیم نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا اللہ اکبر یہ جو بات کی خطبہ تھا، یہ کیوں الفاظ سنا ہے کہ ان میں کوئی ایسی بات جس میں ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو؟ ہے کوئی ایسی؟ اللہ رب العزت کی خالقیت اور ربوبیت کا ہی اظہار کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، تمہیں پیدا کر، یہی کچھ بتایا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی۔ واتبعوا، اور اللہ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جن لوگوں کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے گھاٹے میں ڈال دیا، جن کو بس دنیا ہی پسند ہے، آخرت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ان کے کہنے پر آ کر دنیا کے مفاد کی خاطر کہ ہمارے سلانے، نذرانے، ماہانے، چندے، فنڈ یہ بند نہ ہو جائیں، یہ ان کے کہنے پر لگے ہوئے ہیں اور میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑی چالیں چلی نوح علیہ السلام کے خلاف، بڑے بڑے مکر کیے انہوں نے۔ اور کیا کہنے لگے؟ نوح علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قالوا، کہنے لگے آپس میں لا تذرن آلہتکم، ان کی اسمبلی کا اجلاس ہوا، بیٹھے وہ سب نے متفقہ قرارداد پاس کی، خبردار اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو نہیں چھوڑنا۔ کون سے؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 تن پاک کو نہیں چھوڑنا تم نے۔ ایک اللہ کا نام ہے، ایک اکیلا اللہ پوری کائنات چلا سکتا ہے؟ یہ 5 اس کے ساتھ مددگار ہیں اور یہ 5 سپورٹر ہیں، تب رب پوری کائنات چلا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس وقت بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ، کیونکہ شیطان پرانا ہے، شیطان نیا نہیں ہے، یہ بات یاد ہے، لیکن ہے عدو مبین۔ پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کر دے دیتا ہے، نئی پیکنگ میں ڈال کر دے دیتا ہے، چیز وہی ہے، پرانی ہے،
کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وقد اضلوا کثیرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر بہت سو کو بھٹکایا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کا کیوں؟ جب کوئی بیمار علاج نہیں کروائے گا بیماری بڑھے گی نا۔ ٹی بی پہلے سٹیج پر ہے، پھر دوسری پر آئے گی، تیسری پر آئے گی، ہیپاٹائٹس پہلے اللہ اکبر پہلی سٹیج پر ہے، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر آ جائے گا۔ تو جب شرک کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے 950 سال جس قوم کو مہلت ملی ہو اور دن رات پیغمبر محنت کر کر کے ان کو سمجھا رہا اور اس انداز سے سمجھا رہا ہو پھر بھی نہ مانے۔ اب بتائیں اللہ کی اگر پکڑ آئے تو اللہ ظلم کر رہا ہے ان پر؟ آپ کا نوکر، آپ 5 منٹ اس کو دیتے ہیں میری بات مان، یس یا نو، ورنہ نکل جا۔ اللہ 950 سال مہلت دے رہا ہے اس قوم کو، ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ فرعون کو 9 معجزے دکھائے، غرق کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا اس پر، سوچنے سمجھنے اور سمجھنے کا پورا موقع مہیا کیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، جیسے غرق ہوئے جہنم میں داخل کر دیے گئے آگ میں۔ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے، یہ دیکھو یہ آگے اغرقوا فادخلوا نارا، جیسے ہی غرق ہوئے آگ میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو غرق ہوتے ہی آگ میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر وہ جو 5 تن پر آس لگائے ہوئے تھے نا، ایک اکیلا اللہ کیا کر سکتا ہے، 5 تن جب تک ساتھ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا مددگار چھڑانے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے قالا، کہنے لگے نوح علیہ السلام ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ غرق کیوں کیے گئے، کس وجہ سے ہوئے، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، وہ پس منظر اب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، کافروں کا زمین پر ایک بھی گھر سالم نہ چھوڑ، مشرک کا ایک بھی گھر زمین پر سالم نہ چھوڑ، برباد کر۔ کیوں؟ انک انتظرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کفر پر ہوں گی۔ اب نوح علیہ السلام ایک پیغمبر کی زبان سے بد دعا نکل رہی ہے، اے اللہ ان کافروں کے گھر کو برباد کر دے، گھروں کو برباد کر دے، ان میں کسی ایک کو بھی سالم نہ چھوڑ، ورنہ ان کی نسلیں اللہ اکبر جو پیدا ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی، کفر پر ہوں گی۔ یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا نا اب یہ عذاب کا پس منظر شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے سورۃ ہود کے اندر بیان کی کہ نوح علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا دیا، بلکہ اس سے پہلے قوم کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا ہے، اس مکالمے میں قوم کیا کہتی ہے، یہ 12واں پارہ ہے سورۃ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 32۔ قالوا یا نوح، قوم کو جب دعوت دی تو کہنے لگی قوم، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے ہمارے ساتھ بڑی بحثیں کی، بڑا جھگڑا کیا ہے، 9.5 صدیاں گزر گئی ہیں، اب آپ ہماری برداشت سے باہر ہیں، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ فاتنا بما تعدنا، جس عذاب سے ڈراتے ہیں نا اب آپ وہ عذاب لے ہی آئیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، یعنی عذاب نہیں آتا تو نعوذ باللہ آپ ہیں جھوٹے۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے، جب کوئی عذاب مانگتا ہے نا اللہ پھر چھوڑتا ہے، یہ پس منظر ہے اس عذاب کا۔ نوح علیہ السلام نے ایسے نہیں بددعا کی، اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، قوم نے کہا جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ لے آئیں۔ قالا، نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر بھی یہ نہیں کیا کہ اللہ فوراً عذاب بھیج دے، نہیں، قالا، کہنے لگے انما یاتیکم بہ اللہ،
انشاء، اگر اللہ نے چاہا تو عذاب میرے اختیار میں نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ تو اللہ جب چاہے گا بھیجے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکتے، جب آئے گا تو یہ نہ سمجھنا ہماری اتنی لاکھوں کی تعداد ہے اور اللہ کے عذاب تو ہم واپس بھیج دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کہا، اللہ اکبر، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر، یہی سورۃ ہود آیت نمبر 36، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اس قوم کی بات کو سن کر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، انہو، کیا کہ لن یؤمن من قومک، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ 9.5 صدیاں تک آپ نے دعوت دی، جو لا چکے ایمان، الا من قد آمنا، جو اب تک لا چکے، اب اور کوئی مومن نہیں ہوگا۔ قوم بھی عذاب مانگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب اے نوح علیہ السلام جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، ان کی باتوں پر آپ نے مایوس نہیں ہونا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، یہ جانے اور میں جانوں، اب میں خود ان سے نپٹوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، تب نوح علیہ السلام نے دعا کی جو سورۃ نوح کے اندر ہے، اے اللہ جب ایمان لائے گا کوئی نہیں تو برباد کرنے کے ڈرو، کیونکہ تو نے خود فرما دیا ایمان کوئی نہیں لائے گا۔ تو پیغمبر کی بد دعا سے عذاب نہیں آیا، اللہ رب العزت کے اللہ اکبر بتانے پر کہ ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور قوم خود بھی مانگ رہی ہے، تو اس لیے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ اکبر، کہ اللہ ان کافروں کا گھر زمین میں سارے نہ چھوڑ۔ اور یہ جو بد دعا ہے قیامت تک کے لیے، یہ بھی بتا دو، کافر مشرک کے گھر میں امن سکون نہیں ہوگا۔ ساس کو دھڑکا لگا ہوا ہے، بہو نے میرے خلاف کو تویز کر دیا، بہو کو دھڑکا لگا ہے، ساس مجھے کچھ گھول کر پلا رہے ہیں، یہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، امن چین برباد ہو جائے گا۔ یہ شخص کا عقیدہ شرکیہ اور کفریہ ہوگا، اور اس گھر میں امن سکون نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، کسی نے بازو پر باندھا ہوا تویز، کسی نے ناک پر باندھا ہوا تویز، یہ تویز اللہ درخت کے ساتھ لٹکانا ہے، یہ زمین میں دبانا ہے، یہ چولہے میں ڈالنا ہے، اس کو پانی کے اندر بہانا ہے، اور اس کو گھول کے اتنے 41 دن تم نے پینا ہے، بس لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر، سکون نہیں، چین نہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے، اللہ کافروں کا گھر زمین میں سالم نہ چھوڑ۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، اللہ اکبر، کہ اب نوح علیہ السلام ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کا گھر برباد کر، ان کی نسلیں خراب ہوں گی، وہ جو بھی پیدا ہوں گے وہ سارے بگڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایمان تو اب کسی نے لانا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی طرف وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا ہم نے، اللہ اکبر، پھر وحی کی نوح علیہ السلام کو کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں کشتی تیار کریں۔ یہ روئے زمین پر پہلی کشتی تیار ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہم دیکھ رہے ہیں، طریقہ ہم بتاتے ہیں، آپ کشتی تیار کریں۔ وَوَحْيِنَا، اور ہم نے وحی کر دی اس بات کی، کیا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نوح علیہ السلام جو ظالم ہے نا، مشرک، ان کے بارے میں اب آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، کیوں؟ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب غرق کر دی ہے، اب ان کی کوئی سفارش، قطعاً کسی قسم کی کوئی بات آپ نے مجھ سے نہیں کرنی۔ وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی قوم کے سردار گزرتے نوح علیہ السلام کے پاس سے، کشتی تیار کر رہے ہیں، درختوں کے، اللہ اکبر، لکڑی درختوں سے لے کر اس کو رسوں کے ساتھ باندھ کے، یہ جو بیلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس طرح کدو کے بیل ہے اور بیلیں، یہ چونکہ اس وقت نہ لوہے کے کیل تھے، کوئی ایسی چیزیں تو تھی نہیں، تو اب ان کے ساتھ ایک کشتی انہوں نے تیار کی، اللہ اکبر، اور اس اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس وقت کے ایمان والے اس میں آ جائے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں طریقہ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، کشتی تیار کر رہے تھے تو گزرے قوم کے سردار لوگ، واہ جی واہ، مولویوں والا کام چھوڑ دیا، درخانوں والا شروع کر دیا، کام بدل دیا آپ نے، مذاق اڑاتے، یہ سارا ریگستان ہے، کہاں ریگستان میں کشتی بھاگے گی، پہاڑوں پہ چڑھے گی، مذاق اڑاتے۔ قال، نوح علیہ السلام فرماتے، ان تسخروا منا، اگر تم ہم پر مذاق اڑا رہے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ابھی وقت قریب ہے کہ پھر ہم تم پر ہنسیں، عذاب سر پر آئے ہوئے اور ابھی بھی کس بل تمہارے نہیں گئے، یہ تمہارے عذاب کے لیے تو تیاریاں ہو رہی ہیں۔
فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کہ ذلت و رسوائی والا عذاب کس پر آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور قائم دائم رہنے والا عذاب کس پر آتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کشتی تیار ہو گئی، ہمارا حکم آ پہنچا، جو اللہ کی طرف سے ٹائم مقرر تھا، وفارت تنور، نشانی مقرر کی گئی کہ ایک تنور میں سے پانی نکلے گا۔ گویا جہاں پر شرک کے اڈے قائم تھے، تنور میں سے پانی نکلا تاکہ زمین جو شرکیہ بدبودار، جو سجدوں سے لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سجدے کر کر کے جو زمین کو بدبودار کر دیا تھا، اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اللہ پر پانی آ گیا تاکہ وہ جگہ دھل جائے، صفائیاں ہو جائیں۔ تو تنور میں سے پانی نکلا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، اللہ رب العزت نے نشانی مقرر کی، تنور میں سے پانی نکلے گا، یہ نشانی ہے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ آپ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، جس چیز کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، جس درخت کی نسل کو، جس جڑی بوٹی کی نسل کو، جس پرندے چرندے درندے حشرات الارض کی نسل کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، اور ایمان والوں سمیت ان کو ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر سوار کرا دیں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر ان کو نہیں جن پر پہلے سے طے ہو چکا کہ یہ مشرک ہیں اور انہوں نے غرق ہونا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو چھوڑ کر باقی ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی، وَمَنْ آمَنَ، اور جو اب تک ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرا دیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے والے 950 سال کی تبلیغ کے بعد وہ تھوڑے سے بندے تھے۔ تفاسیر میں آتا ہے 80 آدمی تھے، 40 مرد 40 عورتیں، بس، یعنی 10 سال اللہ کے دین کی خاطر پتھر کھاؤ، مارے کھاؤ، اور ایک بندہ مسلمان ہو، یہی ایوریج بنے گی نا 10 سال کے بعد ہی۔ کتنا حوصلہ تھا پیغمبر کا، نسلوں نے مارا نوح علیہ السلام کو، مرجومین، چھوڑ دے یہ کام کرنا، پتھر مار مار کے ختم کر دیں، پتھر کھائے لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں جو بنائی ہے۔ کس طرح سے؟ پہلے یاری والے کے نام سے ڈبی بیڑی تر جائے؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ طریقہ بتایا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، میں اس میں سوار ہوتا ہوں، اللہ ہی اس کو چلانے والا ہے، اور اللہ ہی مرساہا، اس بیڑے کو بننے لگانے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بیڑی کو پتن پر کون لگائے گا؟ میرا اللہ لگائے گا۔ یہ نہیں فرمایا میں خود کرنی بھرنی والا ہوں، میں خود اللہ کا رسول ہوں، میرے دم قدم سے تو بیڑے پار ہوتے ہیں، نہیں نہیں، پیغمبر نے بھی اللہ کا نام لیا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، وہ طریقہ بتا دیا، دعا بھی بتا دی کشتی میں سوار ہونے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر پانی ایسے آ چکا تھا کہ جیسے پہاڑوں جتنی بڑی بڑی موجیں، اتنا پانی۔ یہ کیسے آیا؟ اس کو سورۃ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، 27واں پارہ ہے، سورۃ قمر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کو، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایک اللہ بھلا کائنات چلا سکتا ہے؟ نہیں، 5 تن ہوں گے، 7 تو چلتی ہے کائنات، ورنہ نہیں چل سکتی، یہ تو مجنون وازدجر، اور جھڑک بھی دیتے تھے۔ انہوں نے کہا نا چل چل، یہ جھڑکنے والا انداز ہے، تو جھڑک بھی دیتے تھے۔ کس کو؟ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو۔ فدعا ربہ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی مشکل وقت میں، جب انہوں نے جھڑکا تو پیغمبر نے کس سے دعا کی؟ اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ یہ نہیں کہا میں خود کرنی بھرنے والا ہوں، میں خود مشکل کشا کے دربار ہوں۔ پیغمبر خود کیا فرمائے؟ انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، میری مدد فرما۔ پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی کے دہانے ایسے، اللہ اکبر، ایک نا قطرہ قطرہ بارش نہیں، پانی کے موسلادھار ریلے کے ریلے نیچے گرنے شروع ہو گئے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے
پھاڑ کے زمین کو، اس کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. ایک ہے رسنا، ایک ہے ابلنا، دونوں میں فرق ہے. دھڑ دھڑ پانی آ رہا ہے، زمین سے بھی آسمان سے بھی گر رہا ہے. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کا پانی زمین کا پانی یہ مل گئے اور پھر کام ہو گیا لوگوں کا. اللہ اکبر. وہ کس طرح سے کام ہوا؟ اللہ اکبر کے وہ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی بن گئی موجیں. اب کشتی کے اندر سوار ہیں نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے دیکھا ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام کو دیکھا بیٹا جو تھا وکان فی معزل، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہے پانی. ایک بیٹا ان کا مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، وہ ماں کے ساتھ تھا. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مشرک، بیٹا بھی مشرک. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو بھی ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی نسل ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کا ہی نطفہ ہے نا. وہ کہتے ہیں نطفہ نہیں مانتے، ہم تو نور مانتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیشاب فرمایا کرتے تھے تو زمین نگل جایا کرتی تھی. اور میں نے کہا پہلے تو یہ پتہ ہے نور کو پیشاب آتا ہے، اور پیشاب بشر کو آتا ہے. مسئلے یہ پوچھتے ہیں اور پھر عقیدہ یہ رکھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تضاد پیدا ہو جاتا ہے ایک مشرک کے دماغ کے اندر. وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کہوں تو کہوں کیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنارے پر کھڑا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنہ، اپنے بیٹے کو آواز دی. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. لیکن کشتی میں تو حکم تھا مشرک کو سوار نہیں کرنا، لیکن اس نے فرمایا ولا تکن مع الکافرین، اب بھی توبہ کر لے، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، ایمان لے اور آ جا کشتی میں. اب بیٹے کا جواب سنیں. قال، کہنے لگا ساوی الی جبل، میں بھی پہاڑ کے چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا. یعصمونی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گی. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کتنا پانی آئے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، پانی پہنچ ہی نہیں سکے گا. نوح علیہ السلام قال، فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن جس پر اللہ رحم کرے تو وہی بچ سکتا ہے ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا. نوح علیہ السلام ابا جی آپ تو ایک رب کو ماننے والا ہے، میرے اوپر 5 ٹن کا سایہ ہے، مجھے 5 ٹن بچا لیں گے، لہٰذا آپ بے فکر رہے. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا کسی کو. آج دیکھ کیسے ایک رب کی طاقت کیسے بولتی ہے. اللہ اکبر. اب یہی باتیں ہو رہی تھی. وحال بینہم الموج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درمیان میں ایک موج آئی. فکان من المغرقین. اللہ اکبر. اللہ رب فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹے کو اس موج نے اٹھایا اور غرق کر دیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا اے زمین پانی نکل کر. ایک تو نا کہ پانی آہستہ آہستہ زمین کے مساموں کے ذریعے سے وہ ہفتہ لگے گا خشک ہوتے ہوتے نہیں، گھٹاگھٹ پی جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک ہو گیا. اللہ کا حکم ہے دیر ہی نہیں لگے. گٹر بند ہو، سڑک پر پانی کھڑا رہا 1 ہفتہ، سوکھتے سوکھتے کتنے دن لگا تھا. اور اللہ رب العزت نے حکم دیا پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچا ہوا پانی زمین میں گھٹاگھٹ نگل لیا اور آسمان تھم گیا، پانی خشک ہو گیا. وقوسی الامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم کا فیصلہ ہو گیا. واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ جو ترکی کے اندر ہے وہاں پر جا کر ٹھہری. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا دفع ہو جاؤ ظالم قوم. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ایک بھی نہیں رکھا اللہ نے زمین پر. اب جب کشتی سے نیچے اترے نوح علیہ السلام، بیٹا یاد آیا. ونادى نوح ربه، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی. فقال، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے تو تھا. وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا. اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. اتنی بات کہی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے. بس یہ نہیں کہا اللہ میرے بیٹے کو غرق کیوں کر دیا، اس کو بچایا کیوں نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں، صرف اتنی بات اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے اور تیرا وعدہ سچا. بس اتنا کچھ کہا. قال، اللہ کی طرف سے جواب آیا ڈانٹ کی صورت میں. یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے وہ.
تیرے گھر والوں میں سے نہیں۔ اللہ کیوں؟ وہ مجھے ابو کہتا تھا، میں اس کو بیٹا کہتا تھا، میرے آنگن میں پلا، میرے اللہ اکبر گھر کے اندر وہ پروان چڑھا، پرورش پائی۔ فرمایا اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا جب عمل اچھے نہ ہو تو پیغمبر کا بیٹا آل سے نکل جاتا ہے۔ ایمان دار سے پتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی آل میں آل نبی تھا، آل رسول تھا، اہل بیت تھا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اہل میں سے، لیکن آل سے کٹ جاتا ہے، اہل بیت سے کٹ جاتا ہے جب عمل اچھے نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سید کی سین کو سلام، شاہ صاحب ہے نہیں جی، جو مرضی ہے کریں، نسل تو پاک ہے نا جی، پیچھے جج لڑی تو پاک ہے نا جی، ان کی تو آگے نسل بھی پاک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کوئی کتنی اللہ اکبر نسلوں کے بعد جا کر پیغمبر سے اپنا رشتہ جوڑے گا، تعلق جوڑے گا۔ رب فرماتا میں نے تو پیغمبر کے بیٹے کو نہیں چھوڑا، یہ تو اللہ اکبر اسی وقت کا قریبی بیٹا ہے، درمیان کو نسلوں کا فرق تو نہیں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے آل سے کاٹ دیا میں نے اس کو۔ اللہ رب العزت فرماتے فلا تسألنی، نوح علیہ السلام آپ مجھ سے بات نہ کریں، سوال نہ کریں، ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ مشرک کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، آپ نے کیوں پھر سفارش کی؟ انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس اپنی ریکویسٹ کو واپس لے، ورنہ ان تکونا، ورنہ آپ ہو جائیں گے من الجاہلین، مانا خود کا۔ قرآن ہے، ہیرالیہ کی کتاب نہیں سنا رہا میں، آواز آتی ہے، سنا ہے، بزرگوں نے فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن سامنے 12واں پارہ سورۃ ہود۔ نوح علیہ السلام جاہلوں میں سے کر دوں گا، فوراً واپس لے اپنی دعا۔ اب تو ان کو اپنی فکر بڑھ گئی، کہاں بیٹے کو بچانے لگے تھے، قالا فوراً کہنے لگے ربی اے میرے رب انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں میں ایسی بات کا سوال کروں اور ایسی دعا کروں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِی، تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میرا تو گھاٹا ہو جائے۔ صرف اتنا کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے، بس اتنی سی بات پر اللہ نے اتنی پکڑ کر دی۔ کیوں؟ مشرک کی سفارش کر دی۔ ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا جی، مشرک تھا، جو کچھ کرتا تھا، جنازہ پڑھ لیتے ہیں، بخشے کی دعا کر لیتے ہیں، اور پیغمبر کو اللہ رب العزت نے گرفت کر لی نوح علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر کے فرمایا، قیلا فرمایا گیا یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام آپ کا مرتبہ دوبارہ بحال، عہدہ بحال، مقام مرتبہ بحال، آپ کی معافی ہو گئی، اب آپ سلامتی کے ساتھ ادھر جائیں۔ وبرکات علیک، آپ پر برکتیں ہوں، وعلی امم ممن معک، جو آپ کے ساتھ امتیں ان کشتی کے اندر جو سوار ہیں، ان کی جو نسلیں ہوں گی ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، اس پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ لیکن وہ امم رہ گئی دوسرے لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے آپ کی نسلوں میں سے، سنمتعہم، ہم ان کو بھی دنیا کا فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم ان کو دردناک عذاب پہنچائیں گے، چھوڑیں گے ان کو نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے یہ آپ کی نسل میں سے ہے، جو بھی شرک کرے گا اس پکڑ ہوگی اس کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت، آپ اس سے پہلے یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ یہ نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا، نہ ہی آپ کی قوم مکہ والے اس سے پہلے اس واقعے کو جانتے تھے، ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں۔ معلوم ہوا پیغمبر عالم الغیب ہو، اللہ وحی کے ذریعے کیوں بتائے؟ رب فرماتا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کو بتا دیا جائے پھر وہ غائب نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی باتوں پر یہ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا، تو آپ فاصبر، صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، انجام بہترین متقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مسلم کو بھی بتا فرمائے، باقی دعوانا